جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار وہ نام جس کے بعد انہوں نے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے بڑی مار کھائی اس کے بعد. اچھا جیسے یہ نام لیا نا ان کی ہمت نہیں تھی دوبارہ وہ نام لینے کی. اچھا مجھے بھی انہوں نے آڈیو میں نہیں بتایا نام. صحیح. بھائی میں ابھی آپ کو انہوں نے ایک بار لے لیا ویڈیو میں نام, میں آڈیو میں نہیں لے لی نام, میں آپ کو ٹیکسٹ کرتی ہوں. اچھا میں یہ اس پہ بات کروں کہ ان کا اس جن سے فیملی ٹرم مطلب فیملی صرف اس کا اور ان کے ابو جب تک حیات اچھا رہے وہ فوراً دم کرتے. صحیح فوراً دم کرتے. ان کے ٹائم تک چیزیں کنٹرول میں تھیں. صحیح باپ کا روح اور انہوں نے بھی بڑی خدمات دی ہیں. انہوں نے بھی پازیٹیولی لوگوں کی خدمات کی ہیں. جنات وغیرہ کی بھی کام اس طرح کے کیے ہیں. چلا کشی وغیرہ بھی کی بقول اچھا پازیٹیولی. وہ اللہ کو پیارے. ان کے بعد سے نا ان کے ساتھ یہ مسائل. انہی کا تو کوئی موکل نہیں ہے, انہی کا تو کوئی مسئلہ قابو کرتا تو نہیں ہے. یہ نا بڑی بیٹی کہتی ہے کہ بھائی خلاف تھی ابو کے اس کام سے نا. میں کہتی تھی ان کو کہ آپ لوگوں کی جو اتنا بھلا کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں کیوں نہ مدد اس کا ہوتا ہے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, ہم پہ کوئی نہ آ جائے سائیڈ افیکٹ کا. وہ کہتے تم نہیں سمجھتی, حفصہ سمجھتی ہے. ان کے پکارنے کے انداز سے مجھے یہ لگا جیسے کہ یہ ان کو پہلے سے جانتی ہے رابطے میں, کیونکہ بڑی مٹھاس کا نام تھا جوائل. حالانکہ ان کو بہن کو تکلیف پہنچا رہا, اگر کوئی ہمارے بھائی کو یا کسی کو بھی تنگ کرے ہم اتنے پیار سے مخاطب نہیں کریں گے. جس سے مجھے دماغ میں یہ ہوا کہ شاید وہ فیملی ٹرم میں ہے چیز. نہیں یہ وہ ایک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا جو ہم نے دیکھا ہے وہ عامل صاحب کو دیکھا, عالم صاحب کو دیکھا اس طرح سے. یہ تو خود بچے ہیں جاگے اور خود کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہمارا حال جو ہے نا وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کو کیا ہوتا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ سچویشن بڑی ایسی ہوتی ہے اس پہ سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, صحیح فیصلہ لینا. اصل میں آپ تو ابھی مجھے ڈیٹیلنگ دے رہے ہوتے وہ آپ کو تو پورا واقعہ پتہ ہوتا ہے, تو مجھے تو آپ سے جو یا ان کی ویڈیو سے جو پتہ جو ہوتا ہے تو میں اس سے وقت ہی کر لیتا ہوں سوال. آڈیو سنی آپ نے, ان کی آواز سنی بچی؟ ہاں بچی کی آواز, بچی کی آواز تو غرانے کی ہے. وہ یاد ہے وہ جو ایک بندے نے پیشاب کر دیا تھا تو وہ مرغا عجیب بکرا بن گیا تھا, اس کی حلق سے بھی آواز آ رہی تھی. مطلب ایسے غرانے کی یہ آوازیں نا جی ہم نے اکثر ہانٹڈ لوکیشن پہ بھی سنی, جن کو سن کے ہم کہتے نہیں جیسے کوئی ذبح کر رہا ہو. جی خراٹا کیا کہتے ہیں, نرخٹا غرانے وہ. ہاں یہاں کی جو آواز ہوتی ہے, اور ایسی آواز آپ چمگادڑ یا بلی جیسے کوئی غصے میں نا آپ کو نا رسپونڈ کر رہا ہو نا, جیسے سانپ کی ہس جیسی ہوتی ہے, اینیمل ساؤنڈ بھی ہوتی ہے. بچی حفصہ بچی ہے یہ 16 سال کی. سن رہے ہیں نوٹ کر رہے. تو اب جی سنیں جی کیا بتا رہی ہیں. السلام علیکم. اصل بھائی مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے گھر تو چھوڑ دیا تھا. میں نے پھر اپنی سم بھی بدل لی تھی کیونکہ پہلی والی سم میں کچھ ایشو آ رہا تھا. تو ابھی پورے 2 مہینے کے بعد یہ دوبارہ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کے کندھے وزنی ہوئے, جبکہ ایک چاقو کے اندر قید تو کیا تھا, ایک جن کا میں نے یہاں پہ نام لیا عبداللہ نے, اس نے قید تو کیا تھا اس نے بتایا جو چیز اندر تھی اس کے نام میں نے وہاں پہ لے لیا, میں اب دوبارہ نہیں لوں گی اس کا نام. تو یہ ابھی 2 دن ہوئے اس کو دم کیا, تو یہ دوبارہ ٹھیک ہے, نمازوں پر لگایا ہے تو کہتی ہے کہ یہ ٹھیک جا رہی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا وقفے سے ایسا کیوں ہو رہا ہے, اتنا کیوں ڈیٹ ہے وہ, اور اس کا کیا علاج ہے. اگر آپ کہتے ہیں کراچی آنا ہے تو میں کراچی بھی آنے کے لیے تیار ہوں آپ کے پاس. میں اصل میں ابھی لاہور آئی ہوئی ہوں کیونکہ اس کو دم کروا رہی ہوں. رہتے ہم لوگ ویسے پنڈی میں یا راول پنڈی میں. تو ہوتا یہ ہے کہ آواز بھاری, آنکھیں کالی, اکثر اگر اکیلا چھوڑ دو تو بہت عجیب پوز میں سونا, جو کہ عام نارمل لوگ نہیں سو سکتے, ویسے گر جائیں گے لیکن بیلنس کر لیتی. عجیب سی باتیں جو آپ نے سنی وہاں پر, اور اتنی زیادہ طاقت آ جانا کہ جو کہ میں بھی نہیں سنبھال پاتی, حالانکہ میں اتنی پتلی نہیں ہوں. آتا ہے اس کی کہتی ہے کہ اس نے کام بھی لیا اس سے, وہ جو کہتی یہ وہ کہتا تھا ایسے شرارت کرو, یہ کرتی تھی دوستوں کی طرح ساتھ تھا. اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا نہ گھر میں کسی کو. ہاں میرے ابو جانتے تھے, ابو فوت ہو گئے ہیں, لیکن ابو دم وغیرہ کرتے رہتے تھے. ابو کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ابھی 2 مہینے بعد سال ہو جائے گا میرے ابو کو فوت ہوئے ہوئے. تو یہ اس کی
काफ़ी कहती है मैं दोस्त थी और वो मुझे पसंद करता था, अक्सर ये सोती थी तो कहती है नींद में मुझे वो लेके भी जाता था, और घर से भी अक्सर भाई गायब होती थी। मैं पूरे घर में इसको ढूंढती थी, किधर गई, फिर अचानक किसी नुक्कड़ से निकलती थी हंसते हुए। मैं ये समझती थी शायद ये पागल सी ये होते हैं कुछ बच्चे ऐसे जो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। तो मैंने कभी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना किसी घर वाले ने। मैं इसे आवाजें देती रहती थी, कहाँ 5-10 मिनट के बाद ये कहीं से भी निकल आती थी, और उस जगह मैं देख चुकी होती थी पहले कि ये नहीं है, लेकिन समझ नहीं आती थी आती कहाँ से है। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, मेरे अब्बू होते तो शायद वो इस चीज को खत्म कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर से भी खत्म की थी। बता रही है कि आज ही कोई कराची से पहुंचा है वहाँ पर, अच्छा, कोई कराची से पहुंचा है इनके पास इस मसले को देखने के लिए। ये पिंडी से लाहौर आई हुई हैं दम करवाने, सही, इलाज करवाने अपना बहन का, और कराची से भी एक साहब जो है ना वो निकल गए हैं, पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले। अल्लाह पाक जरिया बनाए, जिसे चाहे बनाए, वो जिसे चाहे बनाते हैं। लेकिन शिराज भाई, बहुत सी चीज़ों को ना इजी नहीं लेना चाहिए, खासकर बच्चों की। वही बात अपने बीच में कही थी कि वो नहीं कहना चाहिए छोड़ें बड़े होंगे ठीक हो जाएंगे, छोड़ें ये नहीं यार, जो बचपन में नहीं सीखता वो जिंदगी भर में नहीं सीख सकता। फिर कुछ आते हैं बचपन में ही समझानी सिखानी होती है ना। अब ये देख रही हैं कि इतना कुछ हो रहा है, कि मुलाकातें हो रही हैं, काम लिए जा रहे हैं, जोएल नाम है। अब जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं आपके, सही, ऐसी आवाज यार, आवाज नोट कर रहे हैं आप? ये बता रही है मैं तो नहीं पकड़ सकती, बड़ी बहन है हालांकि, और अचानक घर से गायब, और उस जगह से निकलना मतलब किसी घर के कोने से ही निकलना जहां पहले देख भी चुकी हैं, और हंसते हुए निकलना। गई कहाँ थी, गायब कैसे हुई? ये इतना आसान नहीं है ये ऐसे किसी इंसान का गायब हो जाना। मतलब ये पूरा वजूद को एक, ये रात को सोने से पहले क्यों तैयार होती हैं, क्यों मेकअप करती हैं, खुशबुएं क्यों लगाती हैं, ऐसे पोज में क्यों सोती हैं? भाई वजह यही साफ पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ इन पर आशिक है। अब बच्ची जवान हो चुकी है, जो चीज़ पहले साथ थी, अब वो इनकी तो उम्र बड़ी बड़ी होती है, तो इस वक्त तो ये तो कुछ और मामला चल रहा है इन पर हावियत का ना। मतलब तो जो हम सुनते हैं वो हाँ, आशिक हो गया, हाँ, वो यही आशिक चल हो रहा गई। है कि गुम कर रहे हैं ना, या तो इनकी बहन की नज़रबंदी कर रहे हैं कि इनको दिख नहीं रही। यार याद है, मैं कहता हूँ कि हम पुरस्कार जगहों पे जाते हैं ना, तो जितना ज़्यादा अरसा गुजरता है ना, उसको खाली रहे या उसको पुरस्कार, जितनी पुरानी वो जगह होगी, वहाँ मौजूद मखलूक जो है ना, उसके पंजे उतने ही गढ़ते जाएंगे उस जगह पर। इसी तरह अगर आप एक छोटी सी बीमारी का इलाज ना करवाएं, वो बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगी। इसी तरह आप गाड़ी में कोई छोटा सा काम निकल आता है, अगर आप वक्त पे नहीं करवाते, आपका इंजन सीज हो जाता है। तो बचपन से एक चीज चलती हुई आ रही है, वाले साहब आपके सामने दम करते रहे हैं उसके ऊपर, सही, कंट्रोल चीजें। अब वालिद साहब को गुजरे हुए 8-10 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो इस 8-10 महीने में आपने क्यों इतना इग्नोर किया, क्यों नज़रअंदाज किया, नौबत क्यों यहाँ ले आई कि पानी सर के ऊपर चढ़ गया? सही, अब आप कह रही हैं कि मैं कराची भी आ जाऊंगी, मैं लाहौर भी जा रही हूँ, कराची से एक साहब पहुंच भी रहे हैं। तो अगर यही आप, मैं लोगों को यहाँ तक कहता हूँ, करीब में जिस पर आपका दिल मुतमईन हो ना, जिसको देखकर आपको अच्छा महसूस हो, पॉजिटिव फीलिंग आए, चाहे वो कोई हो, आप उनसे शेयर कर लिया करें। आप कर लिया करें शेयर। करना अल्लाह पाक ने है, वो जरिया बना देते हैं जिसको भी चाहे बनाना होता है। अब जी नौबत यहाँ तक आ गई है, और ये जो इनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं अपनी कोशिशें, जो आता है और जिस तरह से भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल होगा। मुझे तो ज़्यादातर ये महसूस हो रहा है कि जो वालिद साहब काम करते थे, उनमें से कोई चीज़ बेकाबू चीज़ जो है वो घर में असरअंदाज हुई है, क्योंकि वो जिस तरह से पूरे घर पे हावी है और जो ज़ाहिर हो रही है, तो वो यही लग रहा है कि वालिद साहब से कुछ चीज़ रह गई है, या उनके उनके होते ना मौक़िलात जो होते हैं चले जाते हैं, उनको खुराक देनी होती है ना, और फिर बुढ़ापे में ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, फिर हावी आती हैं। एक मुझे ना किसी ने शेयर किया बाहर से कि हमारा बच्चा ना अब नशे करता है, आउट ऑफ कंट्रोल है, वालिदैन की इज्जत, घर वालों की इज्जत। ये मैंने कहा बचपन से? जी।
جو بچپن سے کہتے ہیں جی. تو منع کیوں نہیں کیا پہلے؟ بچپن میں کنٹرول کرنا آسان ہے، ڈانٹ سکتے ہیں، ڈپٹ سکتے ہیں. کچھ کام بچپن میں کرنے ہوتے ہیں، اسی کو محنت کہا جاتا ہے. میں دیکھیں والدین بننا بڑا آسان ہے. جی. ایک دو چیز ہم نے بھی کچھ غلط کھا لی تھی. تو ہم نے جیسے گھر میں گھسے نوجوانی میں 9-10 سال کی عمر میں، عید کے دن تھے، تو والدہ نے جیسے ہی دیکھا نا، ابھی میں ہوش میں بھی نہیں تھا، ان کو بتا بھی نہیں پایا، تو انہوں نے میرے منہ میں دیکھتے ہوئے میرے منہ پہ مکہ مار دیا. اور عید کے دن تھے سجاد، 3 دن میرے ہونٹ سے چلے اور جو تھوڑا بلڈ آیا، وہ چیز میں نے آج تک منہ میں نہیں ڈالی ہے. کس نے مجھ سے پیار سے، حالانکہ میرے دوست نے بڑے پیار سے کہا تھا عید کے دن چلو آج تو کھا لو، لیکن والدہ نے جیسی دیکھا انہوں نے کہا تمہاری ہمت کیسے، میں بھی بات بتا بھی نہیں پا رہا تھا، انہوں نے میرے منہ پہ مکہ پنچ کر دیا. مطلب وہ بات مجھے آج تک یاد ہے، میں نے آج تک نہیں کہا. تو والدین کیوں نہیں کرتے اپنے میں بچوں اپنی کو؟ والدہ کو بڑی دعائیں دیتا ہوں جی. صحیح. بڑی دعائیں دیتا ہوں، ان کی بڑی مہربانی صحیح. کہ انہوں نے مجھے مار مار کے کھلایا ہے. صحیح. زبردستی نا. صحیح. سردائیاں پلائی ہیں، سردائیاں. صحیح. 4 مغز بادام ہاں یہ ہاں سردائی ماشاء بن اللہ. جاتی ہے وہ نا. اب وہ میں پیتا تھا، مجھے وامٹنگ ٹائپ ہوتی تھی. مجھے سے ٹانگوں سے باندھ کے، صحیح ہاتھوں صحیح سے صحیح باندھ صحیح کے نا، کرتے ہیں ہاں. جو دیسی انڈے بھی وہ ہاف بوائل کر کے نا، وہ نرم نرم سے مجھے عجیب سا زبردستی سردائیاں یہ دیسی مارتی تھی مجھے نا. مطلب بادام اور دودھ اور یہ مہربانی ان کی. اب سمجھ میں آتا ہے نا. آج ہم مطلب دیکھتے ہیں نا، تو آپ مارنے کا رواج ماشاءاللہ کم ہوا ہے، شکر ہے. لیکن ان کو کیا بتائیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو مارنا ضروری ہے، مطلب پرووکنگ کرنا، یہ ہم والدین کو یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ میں بھی ایک عمر تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا لوگ اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیں. بچے تو محبت کے قابل ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی ایج ہوتی ہے، لیکن جب کچھ ایج ہوتی ہے جب بچوں کو بولا جائے نا کہ اب تو آپ سمجھدار ہو گئے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ 3 مہینے بچوں کو یہ بولے نا آپ تو بڑے ہو گئے بیٹا، آپ تو سمجھ سکتے ہیں، بچہ سمجھنے لگے گا آپ کی بات. نو ڈاؤٹ جی. یہ تو مہربانی ہے ان کی. ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے بچوں کو کھاؤ کھانا ہے، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. لیکن بعد میں ہمیں ہی نہ کہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں ہمارا خیال نہیں کیا. یہ جو آپ چھوڑ دیتے ہیں نا ابھی، بعد میں پھر یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، آپ کیوں نہیں کر، آپ تھے نا اس کو، آپ نے کیوں نہیں ہمیں کھلایا پلایا یا سکھایا یا روکا. صحیح. جب ان کو عقل آتی ہے تو اس سے پہلے کہ نوبت یہاں تک آ جائے، بچپن میں ہی کچھ چیزوں کو نا آپ کر لیں. ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کو مطلب کہنا ہی نہ پڑے. مارنا تو بہت دور کی بات. میں ایک بات کہتا ہوں یار کہ ماں باپ بننا بڑا آسان ہے، والدین بننا بڑا مشکل ہے. ہمارے والدین نے کیسے ہمیں بڑا کیا، اندازہ نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. تو ہم آج کل ذرا محنت کم کی جا رہی ہے، چھوڑ دیا گیا ہے زیادہ تر، لیکن ایسا نہیں کرنا. صحیح. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ چیزیں جو نظر انداز کر گئے تھے وہ دوبارہ ریکال ہوئی ہیں احتیاط کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک احتیاط ہی ہے نا کہ آپ کچھ چیزوں کو نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اب جی یہ نوبت ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. حفصہ نام ہے ان کا، 16 سال عمر ہے، لاہور میں دم کیا جا رہا ہے، کراچی سے انصاف پہنچنے والے ہیں. ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں آ جائیں. صحیح. اور کیونکہ ہم جب اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے. لیکن جس یقین امید سے انہوں نے، اور دنیا جس یقین امید سے ہمارے پاس اپنے واقعات بھیجتی ہیں، کچھ سمجھ کر اپنے پرسنل باتیں، پرسنل واقعات، تصاویر، ویڈیوز بھیجتی ہیں، ایک یقین امید نا، گمان. اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا. صحیح. اب کرم سے کچھ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں یاروں کی دعاؤں سے، نظر عنایت سے. اور اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں مسئلہ حل جب آتا ہے نا تو وہ حل ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ جی، دعائیں کون کون کرتا ہے ہمارے لیے، کیسے کیسے کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. انہیں بھی یہی ایک جو ہے نا امید ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنی غلطی تسلیم کریں. صحیح فرماتے ہیں کتے کو باہر نکالو نا. صحیح. کنویں میں کتا گر گیا، کہتے ہیں 99 ڈال نکال لو، 100 ڈال نکال لو، پاک ہو جائے گا. ارے بھائی پہلے کتے کو باہر نکالو، پھر 100 ڈال نکالو.
کتا تم نے اندر رکھا ہوا اور تم وہ نہیں میسج کرتے ہیں بڑی راتوں پہ آئی ایم سوری ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. یہ سر ایسے نہیں کرنا ہوتا. کچھ چیزوں کو آپ خود محسوس کریں نا. آپ نے 100 لوگوں کے سامنے کسی کی دل آزاری کی ہے اور آپ بڑی رات پہ میسج کر دیتے ہیں اس کو فارورڈ میسج. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے انسان ہے وہ دور نہیں رہا جو پہلے تھا. آج کے دور کے مطابق سائیں فرماتے ہیں کہ نگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے, پازیٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہم اگر پہلے کر لیں گے نا تو بعد میں ہم ہی سکون میں رہیں گے. اور اگر پہلے چیزیں وقت پہ نہ کی جائیں تو بعد میں پھر ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ پورا گھر ہی جو ہے نا, یار کوئی ایک بیمار ہو جائے پورے گھر میں ساری ڈس بیلنس ہو جاتا ہے نا معاملہ. ہاتھ میں 5 انگلی ہے نا, ایک انگلی میں درد ہے تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو جائے, اللہ پاک محفوظ رکھیں سب کو, تو پھر آپ سوچیں کیا وہاں کا ماحول ہوگا, کیسے سویا جا رہا ہوگا, اٹھا جا رہا ہوگا, کھانا پینا کیا مطلب. یہ تو کوئی گارڈ بن کے کھڑا ہو, چوکیداری کرنی پڑے گی ان کی. تو اسی لیے جی کچھ چیزوں کو پہلے ہی جو ہے نا آپ باندھ لیں, گرا باندھ لیں کہ یار یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اب جی یقین ہے مجھے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا, جسے خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگا شاید وہ عجیب سی ہے, پاگل سی ہے, تو میں نے نظر انداز کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں ان کی وجہ سے شاید کسی ایک کو نصیحت ہو جائے, شاید کوئی ایک عمل کر لے, شاید کوئی ایک بچ جائے. تو اسی لیے جی بات پہنچ گئی ہے. اور ماشاء اللہ سے ہمارے دیکھنے والوں میں آپ کمنٹس ہی اگر پڑھیں تو دنیا سے, صرف پاکستان سے نہیں, دنیا سے, اور صرف اسلام سے مسلمان ہی نہیں, غیر مذہب بھی, مسلم بھی ایسے ایسے ریفرنس لے کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. بھائی رب تو رب العالمین ہے نا, وہ رب المسلمین تو نہیں ہے. رب العالمین تمام عالموں کا رب ہے. اور کافی لوگ ان کو نہیں مانے لیکن وہ تو سب کے رب ہیں, اور دعائیں سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں. اور کئی لوگ یار ایسے ایسے نام ریفرنس لے کے محسوس کر کے دکھ, تو اللہ پاک کرم کر دیتے ہیں یار. اور ہم نے دیکھا ہے جی جو اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے جو سنا ہے وہی ہم آگے بتا دیتے ہیں آپ کو, اور پھر وہ جانے اور ہو جانے وہی ہو رہا ہے. تو اللہ پاک جی آسانی دیں. یہ بات پہنچ گئی ہے سب تک. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.